امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کرنے کی دھمکی، کہتے ہیں کمزور معاہدہ قبول نہیں، ڈیل امریکہ کے لیے بہترین شرائط پر ہوگی۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر سخت رد عمل، باقر کالیباف نے دھمکیاں مسترد کر دیں، کہا دباؤ میں مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹرمپ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ایرانی عوام جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، ایکس پر لکھا امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان رہا، وعدوں کا احترام معنی خیز مکالمے کی بنیاد ہے۔ اور اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک کو ان لاک کرنے کا پلان، پاکستان کے سفارتی رابطے تیز، اسلام آباد میں مذاکرات کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کی مشاورتی بیٹھک، ایران کے مذاکرات میں شرکت کے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور، ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا، ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم تبادلہ خیال، پاکستان کی سفارتی کوششوں پر یورپی یونین کا اعتماد، خطے میں امن کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، عالمی علاقائی سلامتی کے لیے سفارتکاری ناگزیر قرار، پاکستان کے مثبت کردار کو یورپی قیادت کی جانب سے سراہا گیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کی شمولیت کی امید، اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے اہم ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور، زیر التوا معاملات کے حل کے لیے جلد رابطوں پر اتفاق، اسحاق ڈار سے آسٹریلیا ہم منصب پینی وانگ کا رابطہ، امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، سفارتی کوششوں کی بھی تعریف، اسحاق ڈار کا مثبت رابطوں اور سفارتکاری کی حوصلہ افزائی کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہم سفارتی مشن، امریکی سفارت خانے آمد، سفیر نٹالی بیکر سے ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت، کہا مہمانوں کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، امریکی سفیر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا، محسن نقوی کی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے اہم ملاقات، کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے، تنازع کا حل صرف مذاکرات میں ہے، غیر ملکی وفود کے لیے فول پروف سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے، ایرانی سفیر کا کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار پر خراج تحسین۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی لہریں بلند، امریکی بحری فوج نے ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لے لیا، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وارننگ کے باوجود ایرانی عملے نے جہاز نہیں روکا، امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں ایرانی پرچم والے جہاز کو روکا، 900 فٹ طویل ایرانی جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے، ایرانی جہاز کا وزن ایک طیارہ بردار بحری جہاز کے برابر ہے، امریکی بحریہ نے ایرانی جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا، امریکی سینٹ کام نے جہاز پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ جلد امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا جواب دیں گے، ترجمان ایرانی فوج خاتم الانبیاء کا اعلان، کہا ایرانی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، ایرانی تجارتی جہاز چین سے ایران واپس آ رہا تھا، امریکہ بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی بھی پھر امریکہ پر تنقید، کہتے ہیں آپ ناکہ بندی کریں، آپ ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دیں، نامعقول مطالبات پر اصرار کریں، آپ محض بیانات بازی کرتے رہیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ سفارتکاری کر رہے ہیں، جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی تنازعات بھی برقرار رہیں گے۔ اسرائیل سے مذاکرات کا تعلق ایران امریکہ بات چیت سے نہیں، لبنانی صدر جوزف اون کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور میں
لبنانی وفد کی قیادت امریکہ میں سابق لبنانی سفیر سائفن کرم کریں گے۔ پوری امید ہے کہ ہم لبنان کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسلام آباد مذاکرات کی حمایت میں قرارداد متفقہ منظور۔ حکومت اور اپوزیشن کی پیش کردہ قرارداد میں امن، استحکام اور علاقائی تعاون پر زور۔ قرارداد میں بانی پی چائے کے خارجہ پالیسی ویژن کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ متن کے مطابق بانی پی چائے حکومت میں دوحہ عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ تنازعات غربت اور انسانی مسائل میں اضافے کا بھی سبب ہیں۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان نے یورو بانڈ کا حجم بڑھا کر 75 کروڑ ڈالر کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں مزید 25 کروڑ ڈالر کی یورو بانڈ جاری۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد نے کہا کہ 4 سال بعد عالمی کیپٹل مارکیٹ میں پاکستان کی کامیاب واپسی ہوئی۔ ابتدائی 50 کروڑ ڈالر کا اجرا بڑھا کر 75 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا فیصلہ، گندم فروخت کی حد ختم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چھوٹے آبادکار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ بر وقت ادائیگی ہاریوں کے اعتماد کے لیے نہایت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی عمل درآمد کا جائزہ اجلاس۔ کہا ڈیٹا کی غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے 3976 گاڑیوں کو ادائیگی، 14 کروڑ 67 لاکھ جاری کیے، 11989 اہل گاڑیوں کا ڈیٹا جمع۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا پیپلز بس سروس کے نئے روٹ کا اعلان۔ کہا ٹنڈو LIR سے حیدرآباد کے درمیان سروس کا باقاعدہ آغاز 22 اپریل سے ہوگا۔ منصوبے سے دونوں شہروں کے درمیان شہریوں کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی، روزمرہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ جلد ہی مزید شہروں میں بھی اس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق انسانیت پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت شعبہ تعلیم میں اصلاحات پر اجلاس۔ کا صحت اور تعلیم براہ راست عوام سے منسلک ہیں۔ کوشش ہے ایک بھی بچہ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہ رہے۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ اور اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔